سب جانتے بوجھتے بھی آج کل کے مرد حضرات اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے لڑکیوں کے بارے میں بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری زمین میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور ساری زمین میں سب سے نفرت والی کوئی جگہ ہے وہ بازار ہے جہاں شیاطین ہوا کرتے ہیں، تو وہاں ایسا جا رہے ہیں۔ کتنی بری بات وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الداعی الى اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ قابل صد احترام استاد جامعہ دارالسلام مولوی حافظ عبدالصبور عمری مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، محترم مائیں اور بہنیں، ابھی بہت ہی زیادہ دلائل سے مزین اقوال سلف اور واقعات سلف سے بھرپور رقت آمیز تقریر چل رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ تقریر سنتے رہیں اور اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ان اہم باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مجھ سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ خاص طور پر خواتین اسلام کی ایک بڑی تعداد اس پروگرام میں موجود ہے، مصلی النساء عورتوں کی مسجد میں، ان سے متعلق خاص کر کچھ باتیں بتائیں۔ اس لیے میں کچھ باتیں ہماری ماؤں اور بہنوں سے بتانا چاہتا ہوں۔ خواتین اسلام سے اسلام کا کیا مطالبہ ہے؟ خواتین اسلام سے اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ چند باتیں خاص کر خواتین اسلام سے آج کہنا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ مرد حضرات میری تقریر کو نہ سنیں، کیونکہ یہ جتنے بھی خواتین ہیں آپ ہی کے گھر کی خواتین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان پر ذمہ دار اور سرپرست بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر اللہ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، اور گھروں کے حالات بگڑتے ہیں تو قیامت کے دن مردوں سے سوال ہونے والا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ اور آدمی مرد گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی کیا حالت بن رہی ہے مرد سے اللہ تعالیٰ کل قیامت دن پوچھے گا کہ تمہارے گھر کا ماحول کیوں اتنا خراب ہو گیا۔ اللہ مرد سے پوچھے گا، اور اس وقت یہ بہانہ نہیں چلے گا کیا کریں اللہ ہماری عورتیں ہماری بات نہیں مانی، یہ بات چلنے والی نہیں۔ اللہ آپ کو قوام بنایا ہے، آپ کو ذمہ دار بنایا ہے،
آپ کو اللہ رب العالمین عورتوں کی، بچوں کی، بچیوں کی اصلاح کی ذمہ داری دیا ہے، تو آپ لوگ بھی ان باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے خواتین اسلام سے کہ توحید پر قائم رہیں، کیونکہ وہ بچے کا پہلا گود، بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں توحید پر رہے گی بچپن ہی سے، بلکہ مادر رحم میں جب سے وہ بچے کی پرورش شروع ہوئی اسی وقت سے اگر وہ دیندار ہے، موحد ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کا اثر اس کے بچے پر ضرور پڑنے والا ہے۔ حضرت حنہ نے کہا نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کتنی مبارک تھی وہ خاتون جنہوں نے پہلے ہی سے یہ نظر مان لی کہ اللہ اگر یہ بچہ ہوگا تو میں تیرے دین کے حوالے کر دوں گی۔ ایسے نیک نیک ارادے، نیک نیک آرزویں اور تمنائیں عورتوں کی ہوا کرتی تھی، اتنی نیک تھی۔ آج کل بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری خواتین شرک میں مبتلا ہیں۔ اولاد کے حصول کے لیے بھی درگاہ کو جاتی ہیں، اولاد نہیں ہو رہی بابا سے بولیں، درگاہ کی چکر لگائیں، وہاں کی نظریں نیازیں کریں، منتیں سماجتیں کریں، سب شرک۔ اور اولاد ہوتی بھی ہے تو وہ بھی درگاہ کے حوالے، اگر اولاد ہوتی بھی ہے تو اللہ رب العالمین کے شکر میں عقیقہ کرنے کے بجائے اب اس کے چلے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اولاد ہوتی بھی ہے تو پھر بچے کو کبھی اس کے ہاتھ میں، اس کی کمبر میں، اس کے گلے میں، اس کو پورا ایک مسلم بچے کو ایک غیر مسلم بچے کی طرح بنا کر دیتے ہیں۔ ادھر سے کالا ٹیکا، ادھر سے یہ ٹیکا، ادھر سے یہ ٹیکا، کیا کیا کر کے رکھ دیتے بچے کو، نعوذ باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ اور ایک روایت یشرکانہ۔ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک بناتے ہیں، اور یہ بنانے میں مرد سے زیادہ، باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ موحد بنے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہے، توحید پر ہے، اس کی زندگیوں کو ہم بہار میں تبدیل کر دیں گے، اس کی زندگیوں میں ہم بہاریں لائیں گے، خوشحال زندگی اس کو عطا کریں گے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ موحد بنے، اللہ رب العالمین سے اپنا مضبوط تعلق قائم رکھیں، چاہے کتنے بھی مسائل گھر میں آ جائیں، چاہے اولاد نہ ہو تب بھی اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا۔ حضرت سارہ بے اولاد تھی مگر مانگتی اللہ سے تھی، یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو گئی تب بھی اللہ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دیا، تعجب ہوا ان کو کہ کیا یہ بڑھاپے میں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، اللہ سے دعا کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی، اب بھی اولاد ہوگی۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرے میاں بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا اب اولاد ہوگی؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو توحید کی برکت اور رحمت تمہارے اوپر ہے، تم اللہ سے مانگے، اللہ تمہارے گھر کو کبھی خالی نہیں رکھے گا، تمہارے گود کو کبھی خالی نہیں رکھے گا۔ اللہ گود بھر دیا۔ بڑھاپے کے عالم میں اولاد ہوئی تو بھی کیسی ہوئی؟ اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، فبشرناہا باسحاق ومن ورائی اسحاق یعقوب، کہا کہ لو اسحاق پیدا ہوں گے، وہ بھی نبی ہوں گے، ان کے بیٹے ہوں گے، وہ بھی نبی ہوں گے۔ توحید کی برکت دیکھیے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ توحید پر رہے، اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگے۔
اگر ضروری علاج ہے تو کرے، کوئی بات نہیں، مگر یہ ہرگز اپنے عقیدے کو نہ بگاڑے، اولاد کی محبت میں آ کر شرک نہ کرے۔ عام طور پر لوگ اولاد کی خاطر ہر طرح کا شرک کرنے تیار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر عورت لوگوں کے طعن و تشنیع کو سن سن کے تنگ آ گئی رہی تھی، اس لیے شرک کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہرگز شرک نہیں کرنا ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگے، توحید پر قائم رہے۔ شوہر سے معاملہ بگڑا، کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو۔ تمہاری فریاد، تمہاری پریشانی، تمہاری شکایت دنیا کی کوئی طاقت نہ سنے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العالمین طاقتور ہے، وہ سننے والا ہے۔ اللہ سے بولو، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی دعا کو، اس کی شکایت کو سن لیا۔ یہ عورت آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکے، تو اللہ رب العالمین سے وتشتکی الی اللہ، اللہ سے وہ شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے وحی نازل کر کے اس عورت کی شکایت کو حل کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سے شکایت کریں، اللہ سے بولے۔ آج عورتوں کو ذرا کیا پریشانی آتی ہے، پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ادھر سے ادھر تک، ساس سے لے کر سسرے سے لے کر شوہر تک، سب کو بدنام کر کے گھر کی عزت کو نیلام کرے تک چھوڑ دینے۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جو شکایت کرنا ہے اللہ کو بولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل کو حل کریں گے۔ ساری پریشانیوں کو میاں بیوی کے درمیان، سسرال کے درمیان، ساس بہو کے درمیان جو بھی مسائل ہے اللہ رب العالمین حل کر دیں گے۔ دلوں کو جوڑنے والے، الفتوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ وہ اللہ ہے جو ایک نئے اجنبی دو خاندانوں کو جوڑتا ہے اور شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے جانثار بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو محبتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں جو مانگنا ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے عورتیں ایسی بنیں۔ اسلام کا، خواتین اسلام سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین اسلام سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے گھروں کی چار دیواری میں رہو، گھر کے حدود میں رہو، گھر کے اندر رہو، گھر میں ہی برقرار رہو۔ یہ اس کی شان ہے، یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کا مرتبہ و مقام ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ یہ دور بالکل الٹا چل رہا ہے۔ پہلے عورتوں کو گھر میں سکون ملتا تھا، اب نہیں مل رہا، دم گھٹ رہا بولتے ہیں عورتیں۔ صبح سے شام تک رات دن اندر رہ کے بیزار آ گئے بولتے ہیں۔ کیا عجیب معاملہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ گھر میں رہو، فوراً باہر جانا، فوراً باہر جانا، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے باہر جانا، بازاروں کی زینت بننا، بازاروں میں جانا، خریداری کرنا، خرید و فروخت کرنا، عورتوں کا ایسا مزاج بن گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر کیسے جا رہے ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن یہ جانا ہی کتنا خطرناک ہے۔ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا، آپ اگر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہیں، آیت سنو، وقرنا، برقرار رہو، لگے رہو، فی بیوتکن، گھر کے اندر لگے رہو، گھر کے اندر رہو، باہر مت نکلو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کتنی واضح بات ہے، کتنی واضح، کتنی کلیئر بات ہے۔
بہت ہی اگر کوئی ضروری تقاضا ہے، شرعی حدود کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ جو عام رواج بن گیا ہے، عام رواج بن گیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے عورت فٹ سے باہر نکل جائے اور سیدھے باہر نکلتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ ہم تمام لوگوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، شرعاً ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ غیر ضروری کام کے لیے حالانکہ مرد موجود ہے، بچے موجود ہیں، بھائی موجود ہے، مرد حضرات ہیں، اتنے دیوس ہیں، عورت بار بار جاتے آتے ایسا ماحول بنا دی ہے، گھر میں آدمی سوتا ہے، بیوی کو باہر بھیجتا ہے، جا کے لا لو بول کے۔ عجیب معاملہ ہے، دیکھیے آدمی رہنے کے باوجود بھی عورتیں باہر جا رہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے گئیں، دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ دو شریف النفس باحیا لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ما خطبکما، کیا ہوا بھئی تم کو، کیوں ایسا دور دور کھڑی ہیں؟ کہا کہ وہاں مرد حضرات ہیں، ان کے بیچ میں بھیڑ میں جا کر اپنی بکریوں کو سیراب ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں تو بھیڑ ہی بھیڑ لگی ہوئی ہے، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں گھس رہے ہیں عورتیں، ہم کو ڈر کر پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، ارے عورتیں آگے بھاگ جاؤ، بول گئے، ایسا ہو گیا معاملہ۔ عورتیں بالکل پیچھے تھی، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ لوگ اپنے بکریوں کو پلا کر دور نہیں چلے جاتے ہم قریب نہیں جاتے کنویں کے، اس لیے ہم دور کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کہ یہ حیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ یہ بھی ہم اس لیے آئے ہیں، یہ بھی بکریوں کو سیراب کرنے کے لیے ہم اس لیے آئی ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے ابو جان بہت بڈھے ہو گئے ہیں، وہ نہیں نکل سکتے، یہ بکریوں کو سیراب نہیں کر سکتے، یہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، یہ مجبوری ہے اس لیے آئے ہیں ہم لوگ، ورنہ نہیں آتے۔ اب کیا بولیں گے یہ عورتیں؟ بولو، ہمارے شوہر بڈھے ہو گئے، ہمارے بیٹے بڈھے ہو گئے، ہمارے بھائیاں بڈھے ہو گئے، اس لیے عورتیں سب بھی باہر آ گئے، کیا بولیں گے وہ؟ اللہ رب العالمین یہ ذکر کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت بوڑھے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتے، مجبوراً ہم کو آنا پڑا ہے۔ ایسی کوئی مجبوری ہے؟ آئے بھی تو اتنے ادب و احترام کے ساتھ، اتنے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سوچنا ہے، غور کرنا ہے ان واقعات پر۔ آج اتنے سارے مرد رہ کر بھی ہم عورتوں کو اس قدر گھروں کے باہر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر ذرا برابر بھی احساس اپنے دلوں میں پیدا نہیں کرتے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ برقعے کے ساتھ نکل رہے ہیں، بے پردہ نکل رہے ہیں، وہ نہیں بول رہا میں، پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ ہی سمجھو۔ ابھی ایسا بار بار نکلنا نہیں ہے، چاہے پورے فل برقعے میں دستانے، نوز پیس، فیس پیس اور پیداوے سب پہن کے نکلو، پھر بھی نہیں نکلنا ہے، پھر بھی نہیں نکلنا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا مارکیٹ سے سودا لانے والا مرد نہیں ہے؟ کیا بازار سے جا کر کپڑے خریدنے والا مرد نہیں ہے؟ کیا جا کر آپ کے لیے اپنی زینت کے سامان لا کر دینے والا کوئی مرد نہیں ہے؟ کس لیے جا رہی ہے عورت؟ کون سا بڑا کام ہے باہر جانا؟ یا عورتوں کا بلا ضرورت باہر نکلنا، بار بار جانا، یہ خود ہی غلط طریقہ ہے، غلط کام ہے، بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ تو پھر اس کے آداب ہیں، نکلنے کے آداب و خروج النساء تو وہ الگ ہے، لیکن یہ بار بار نہیں کر رہے، بیکار جا رہے ہیں۔ مسجد کو، اللہ کے گھر کو آنے کے لیے بھی یہ بات ہے کہ عورتیں اللہ کے گھر کو آنے کے لیے بھی اپنے شوہروں سے اجازت لے کر آئیں۔ آنے کے آداب ہیں، علیکن بحافات الطرق، بالکل راستے کے بیچ میں سے نہ چلیں، سائڈ سے، کنارے سے آئیں۔ کتنا ادب سکھایا گیا ہے۔ اگر مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، عورتوں کے نکلنے اور آنے کا راستہ الگ رہے، مردوں کے جانے آنے کا راستہ الگ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کو آئیں، لیکن مرد حضرات تم بیٹھے رہو یہاں تک کہ عورتیں پوری طرح چلی جائیں، بعد میں مرد لوگ تم لوگ جاؤ۔ کتنے آداب ہیں، اللہ کے گھر کو آنے کے اتنے آداب ہیں، اللہ کے گھر کو۔ اور پھر فرمایا
جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خطرناک بات یہ کہی ہے، وہ الفاظ نبوی ہیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں. ایما امرأۃ استعطرت فخرجت وہی کذا وکذا اے زانیہ. جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، آج کل عورتیں جب بھی نکلنے کی بات آئی پہلے میک اپ کے سامنے ٹھہر کر پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، زیب و زینت کر لیتے ہیں، فوراً پاؤڈر لگا لیتے ہیں، کہاں بھی باہر نکلنا ہے فوراً سیٹ لگا لیتے ہیں، نعوذ باللہ. جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ کیسی عورت ہے؟ ایسی ویسی بدکار عورت ہے. اللہ اکبر، بدکار عورت ہے، زانیہ. آپ نے کہا وہ زانیہ عورت ہے جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے. خوشبو لگا کر مسجد کو بھی نہیں آنا ہے عورتیں. زیب و زینت کے ساتھ مسجد کو بھی آنے سے منع کیا گیا ہے. سادے سیدھے لباس میں پورے آداب و احترام کے ساتھ مسجد کو آئیں. مسجد کے لیے ایسی بات ہے جو کہ اللہ کی سرزمین میں احب البقاع الی اللہ مساجدها، ساری زمین میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں. وابغض البقاع الی اللہ اسواقها، اور ساری زمین میں سب سے نفرت والی کوئی جگہ ہے وہ بازار ہیں جہاں شیاطین ہوا کرتے ہیں، تو وہاں ایسا جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے، کتنی بری حالت ہے. تو اس لیے عورتیں سب سے پہلے یہ سمجھیں، سب سے پہلے یہ جانیں کہ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے گی استشرفها الشیطان، سب سے پہلے شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں ورغلاتا ہے. اس لیے عورت خواہ مخواہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. علم دین حاصل کرنے کے لیے یا پھر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد آنا ہو تو بات الگ ہے. اس کے علاوہ دیگر دنیاوی کاموں کے لیے اپنے شوہروں کو، اپنے مرد حضرات کو ہی ذمہ داری دیں کہ وہی ساری چیزیں لا کر گھر میں جمع کریں. عورت ہرگز باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. وقرن فی بیوتکن، اسلام کا مطالبہ عورتوں سے یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں، گھر کی چار دیواری میں رہیں، گھر ہی ان کی جنت بنے رہے، ان کی زیب و زینت بنے رہے، گھر کو سنواریں، گھر ہی ان کا ٹھکانہ رہے، گھر کے اندر رہیں. یہ اللہ رب العالمین کا عورتوں سے مطالبہ ہے. اب اس گھر کو عورتیں تنگی تکلیف محسوس کرتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو سمٹ کر آدھے سینٹ کے، پاؤ سینٹ کے، 1 سینٹ کے بنا لیے. اس میں سے بٹوارے پہ بٹوارے، بٹوارے میں بٹوارے. بیچاری کیا کریں گی؟ یہ کمرے میں سے وہ کمرے میں، وہ کمرے میں سے یہ کمرے میں رہیں گے. ہم بھی ظلم کر رہے ہیں عورتوں پر. یہ چھوٹے تنگ گھر، بالکل تنگ تکلیف دہ گھر، یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 من السعادہ، 4 باتیں سعادت مندی کی، خوش نصیبی کی علامتیں ہیں. وہ 4 چیزیں بھی اپنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی خوش نصیبی کی علامت ہے. الجار الصالح، نیک پڑوسی خوش نصیبی کی علامت ہے. اس کے بعد فرمایا المسکن الواسع، المسکن الواسع، کشادہ مکان، کشادہ گھر، خوشحال گھرانہ، کشادہ گھر ہونا چاہیے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. المرکب الحنی، اور اچھی سواری، خوشگوار سواری، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. تو گھر بھی ذرا کشادہ اچھا ہونا چاہیے، ہوا کے داخل ہونے اور نکلنے کی گنجائشیں ہونی چاہیے، عورتوں کا دل لگنا چاہیے گھر کے اندر، تاکہ وہ گھر کے اندر رہنے میں خوشی محسوس کریں اور خواہ مخواہ وہ باہر نہ نکلیں. باہر نکلنے میں جو عورتیں زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتی ہیں وہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی عورتیں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے. نیک مائیں، نیک خواتین، نیک نسل کی عورتیں، لڑکیاں، ہماری اولاد زیب و زینت کے ساتھ. بہت تکلیف ہوتی ہے. ہماری بچیوں کے لیے ایک برقع لینے جاتا ہوں تو کوئی برقع صحیح سے نہیں مل رہا ہے.
ادھر سے ادھر تک پورے ڈیزائن بھرے ہوئے ہیں. اب کون سا برقع پہنانا سمجھ میں نہیں آ رہا. برقعے کے اوپر بھی پھر ایک برقعے کی ضرورت ہے, ویسے برقعے ہیں اوپر سے نیچے تک, اس میں پھر ڈیزائنیں الگ ہیں, کلراں الگ ہیں. برقع پہنتے ہیں زینت کو چھپانے کے لیے, ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, نہ بدن کی زینت, نہ زیور کی زینت, نہ لباس کی زینت. لیکن یہ لباس کی زینت اندر کا جوڑا اتنا ڈیزائن والا نہیں رہتا جتنا برقع ڈیزائن والا رہتا. اب کیا کرنا, وہ برقع پہننا نہیں, برقع اتار کو جانا. اتنے چمک دمک کے برقعے, چمکیوں سے بھرے ہوئے برقعے. آج کل تو اوپر سب ماشاءاللہ لکھے ہیں, عورتوں کو دیکھنا ماشاءاللہ بولتے رہنا آدمی. کیسی بات ہے بولیے. نوز پیس پر, فیس پیس پر, جالم پر سب ماشاءاللہ لکھ کر ہے. یہ کیسے برقعے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسے نہیں, یہ برقع نہیں, یہ صحیح نہیں برقعے ہیں جس میں عورت کی زینت ظاہر ہو رہی ہے. بھلے لباس کی زینت ظاہر ہو رہی ہے, اس کے چلنے کی زینت ظاہر ہو رہی ہے, اس کے آنے جانے کی زینت ظاہر ہو رہی ہے. غلط ہے. اگر کوئی آدمی, کوئی لڑکا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت گئی جہنم میں. حالانکہ اس کا قصور نہیں, وہ تو سمجھ رہی ہے میں بالکل سیف ہوں, لیکن دوسرے کو وہ مائل کر رہی ہے اپنی اداؤں سے, اپنی زینت سے, اپنی چال و چلن سے, اپنے لباس سے, اپنے برقعے سے بھی. حالانکہ برقع اڑتے زینت چھپانے کے, برقعے سے بھی دوسرا شخص مائل ہو رہا ہے. خطرناک بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صنفان من اہل النار, صنفان من اہل النار لم ارہما, دو باتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں, دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں, ایسے جہنمیوں کو میں پھر نہیں دیکھا. دو قسم کے لوگ, اس میں سے ایک قسم ان مردوں کی ہے جو بات بات پر اپنے ماتحتوں کو مارتے ہیں. ہاتھ میں کوڑا ہے, لے مارتے ہیں, لے گالیاں دیتے ہیں, لے ستاتے ہیں. ایسے ذرا لوگ رہتے ہیں, کیا استاد بن کے کام سکھاتے, مار مار کے اس کا دم نکال دیتے بچے کا. عزت سے, ہمدردی سے گالیاں دیتے رہتے, مار مار کے کام سکھاتے نہیں. کام کرنے والوں کے ساتھ, ماتحتین کے ساتھ, خادموں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ اسلام ہمدردی سکھاتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو جہنمی ہیں, کون ہیں؟ عورتیں ہیں. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ عورتیں کاسیات عاریات, وہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہیں, کپڑے پہن کے بھی نہیں پہنے جیسا ہیں. کیسی عجیب تعبیر کی دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے پتلے, اتنے باریک کپڑے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیے فینسی آئٹم, مرد حضرات کے کپڑے موٹے موٹے دل رہتے ہیں, عورتوں کے کپڑے بالکل پتلے پتلے, پہنے تو پورے پنڈلیاں دکھنا, بدن کے حصے دکھنا, نعوذ باللہ, بالکل چمکیوں سے بھرے ہوئے, بالکل پتلے, بالکل باریک. گھروں میں بھی نہیں پہنا ایسے کپڑے. بعض بدن کے حصے ہیں جو گھر کے محرم لوگوں کو بھی دکھانا جائز نہیں سوائے شوہر کے, ان سے بھی چھپانا ہے. لڑکیاں, جوان بیٹیاں, عورتیں, اتنے باریک 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 لباس ہیں, بالکل پتلے کپڑے, ایسا پکڑ کے دیکھیں گے جالی جیسے معلوم ہوتے ہیں. ادھر کی دنیا ادھر کی دنیا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, اتنے باریک کپڑے. اور وہ کپڑا عورتیں پہنتی ہیں, لڑکیاں پہنتی ہیں, جوان بچیاں پہنتی ہیں, پہن کر بھی لنگی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور یا تو پھر اتنے ٹائٹ اور اتنے چست لیگنس وغیرہ پہنتے ہیں, پہن کر بھی لنگی معلوم ہوتی ہیں, بالکل بدن کا ایک ایک حصہ ظاہر ہو جائے. کتنی غلط بات ہے, کتنی بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعبیر کی ہے, کاسیات عاریات, کپڑے پہن کر بھی ننگی معلوم ہو رہی ہیں. پھر مائلات ممیلات, یا تو یہ کسی غیر محرم مرد کی طرف, دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں, یا اگر یہ مائل نہیں ہو رہی ہیں تو اپنی اداؤں سے, اپنی باتوں سے, اپنی چال و چلن سے, اپنی لباس و زینت سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں. مائل ہونا بھی گناہ ہے, یا کسی کو اپنی طرف مائل کرنا بھی گناہ ہے. ایسی عورتیں لا يدخلن الجنت, یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحها, یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی.
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. جنت کی خوشبو اتنی دور مسافت سے 40 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آتی. حضرت انس بن نضر کو دنیا میں میدان بدر میں خوشبو آ گئی, جنگ احد میں وہاں سے خوشبو آ گئی, اتنی دور تک آتی جنت کی خوشبو. لیکن خوشبو بھی نہیں ملے گی ان عورتوں کو, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں اور ایسے لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں. عورت کا ٹھکانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا گھر ہے, عورت اپنے گھر میں رہنا چاہیے, اور نکلنا بھی ہے تو اس کے آداب ہے. لیکن اس طریقے سے ایسا لباس پہن کر, ایسے برقعے پہن کر اگر کوئی عورت نکلتی ہے اور اس پر کسی کی نظر پڑ کر کوئی مائل ہوتا ہے تو پھر وہ عورت نہ جنت میں جائے گی نہ جنت کی خوشبو پائے گی. کتنی خطرناک وعید ہے. لباس کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. بڑے عزت و احترام کے ساتھ میں میری پیاری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, اپنے لباس کو سدھاریں. بہت ہی بے ڈھنگا, بہت ہی نچلا فاحش عورتوں کا لباس آج عورتیں پہننے کو بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں. نہیں, وہ کئی سال کا ہے, یہ نیا سال 2024 کا لیٹسٹ ایسا آ گیا ہے, ہر ایک سال کا ایک نیا لباس. جو فاحش عورتیں, فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں, جو زانیہ عورتیں ہوتی ہیں, بدکار عورتیں ہوتی ہیں, گندی عورتیں ہوتی ہیں, ان کے دیے ہوئے لباس کو, ان کے دیے ہوئے اسٹائل کو آج عورتیں لینے کے لیے فخر محسوس کر رہی ہیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کوئی شریفانہ لباس ہے کیا بتا؟ اور لباس میں اس بات کا لحاظ رکھیں, عورتوں کے لیے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ستر ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز میں بھی خاص طور پر اس کے بال ڈھکے رہنا چاہیے اور قدم کا اوپری حصہ بھی ڈھکا ہوا رہنا چاہیے. لیکن یہ جو ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں کا لباس ہے, یہاں کی دیویوں کا لباس, وہ کیا ہے, وہ پہنتے نا بلوز چولی وغیرہ, وہ بھی لہنگا وغیرہ پہنتے, آدھی پیٹ آدھی کمر پیٹ سب کھلم کھلا دکھتا. یہ ایک مسلم عورت کا لباس نہیں ہو سکتا. برا نہ مانے, ذرا کھل کے بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. لیکن ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ لباس نہ پہنے, اس میں نماز نہیں ہوتی, اس میں نماز نہیں ہوتی, عورت کی نماز نہیں ہوتی. اس میں وہ کتنا بھی پلو لے کر ٹوپ لیں کمر میں, نماز نہیں ہوتی, کھل جاتا وہ سجدے میں گئے تو. اسی لیے عورتیں کیا کرتے ہیں, عام طور پر کھڑ کر نماز پڑھنے آتے ہوئی بیٹھ کر نماز پڑھتے, معلوم ان کو کھڑے تو پیٹ کھل جاتا بول کے, آمدن بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. جس کو ٹہر کر نماز پڑھنے آتا اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی بیٹھ کر پڑھا تو. جس کو کھڑ کر نماز پڑھنے نہیں آتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو پیٹ پیٹ کھل جاتی ہے, اس لیے وہ لباس ہی غلط ہے. فل لباس ہونا چاہیے. درع اذا كان الدرع سابغا, جبکہ پوری میکسی فل ہو, یغطی ظاہر قدمیہا, قدم کے اوپری حصے تک وہ ڈھکی ہوئی ہو. عورتیں پوچھتی تھی کتنا لمبا نیچے لٹکنا چاہیے عورت کا دامن. اللہ اکبر. آپ نے کہا ایک ہاتھ, ایک گز, ایک بالش, کیسے الفاظ ہیں حدیث میں ام سلمہ. تو اس لیے عورت پورے بدن کو ڈھانکنا ہے, ویسا لباس ہونا چاہیے. یہ جو لباس ہماری عورتیں بعض اختیار کی ہیں وہ یہاں کی ہندو عورتوں کا لباس ہے. آپ دیکھے ہوں گے تصویروں میں وہ لکشمی اسٹی کا لباس, وہ ویسے لباس عورتیں پہن لیتے ہیں. یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے, وہ غیر اسلامی لباس ہے. اس کو آج سے توبہ کرو, چھوڑ دو. کوئی اچھا بھرپور لباس اختیار کرنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کی نمازیں قبول ہو جائیں, آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں. اب یہ اتنی ساری اندر کی جو باتیں میں بتا رہا ہوں, میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ وہ معاملے چل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, معاشرہ ہے, کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن یہ سب چیزوں میں مبتلا ہے. روکتے کیوں نہیں؟ کون روکنا ان کو, کون بتانا, کون بولنا؟ یہ ذمہ داری مرد حضرات کی ہے. ادب سے روکو, احترام سے روکو, الفت سے روکو, محبت سے روکو. ابھی شیخ نے کتنی اچھی بات بتائی, کس قدر درد مندی سے, ہمدردی سے اصلاح کی کوشش کرو. صرف ڈانٹنے, گالیاں دینے اور تھوکنے اور ذلیل کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. اگر بگڑ جائیں, دماغ پھر گیا تو پھر کسی کے باپ کو بھی نہیں لگتی لڑکی. اس کو سمجھانا پڑتا ہے, اس کو نصیحت کرنا پڑتا ہے, اس کی تربیت کرنا پڑتا ہے, اس کی پوری نگرانی کرنا پڑتا ہے. اگر دیکھ رہے ہیں بے حیائی عورت کے اندر اور اس کی زندگی میں اس کے موبائل فون کا غلط استعمال دیکھ رہے ہیں, غلط کانٹیکٹ نظر آ رہے ہیں, آپ وہ سارے تعلقات کو, راستوں کو, وسائل کو بند کرو. معلوم ہے ایک لڑکی جا رہی ہے کالج کو,
لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بگڑنے کے امکانات ہیں، پھر بھی باپ چھوڑ رہا ہے. کتنا بے حیا ہو گیا دیوس، کتنی بے حیائی ہے. سب جانتے بوجھتے بھی آج کل کے مرد حضرات اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے لڑکیوں کے بارے میں بالکل بے حس ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، الحمدللہ کئی غیور مسلمان آج بھی موجود ہیں جو ان باتوں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن کئی بے غیرت ایسے بھی ہیں کہ اپنی بیٹی کو، اپنے بہنوں کو اس طریقے میں دیکھتے ہوئے بھی ذرا برابر بھی ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے. ایک ماڈرن زندگی، ماڈرن ایجوکیشن، ایک ماڈرنزم میں آ گئے ہیں، ایسا ہی چلتا سمجھ لیے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ ماڈرنزم چھوڑ دو. ہم شریعت کے، دین کے پابند ہیں، دین میں آنا چاہیے. اگر ایسا ہی دیکھ کے برداشت کریں، عورتوں کی اصلاح نہ کریں، اپنی بہن بیٹیوں کی اصلاح نہ کریں، ہماری بھی پکڑ ہونے والی ہے، ہم بھی جنت کو نہیں جا سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. 3 قسم کے لوگ، یعنی یہ سب مسلمان ہیں، پھر بعد میں کبھی جائیں گے لیکن شروع میں تو نہیں جائیں گے. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، ماں باپ بولے تو بات سنو ورنہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور دوسرا مدمن فی الخمر، نشہ میں ہمیشہ رہنے والا، چاہے شراب کا نشہ ہو چاہے بیڑی سگریٹ کا نشہ ہو، یہ بھی ایک نشہ ہے. وہ جتنا شراب حرام ہے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ بھی ایک حرام ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے. ہمیشہ نشہ میں مست رہنے والا، ذرہ نشہ اترا تو سگریٹ کا پھر پیچھت لگاتا، ذرہ کم ہو تو پھر پیچھت بیڑی مارتا. یہ بیڑی سگریٹ کا نشہ لینے والے جنت میں نہیں جائیں گے. نشہ ہے، یہ تمباکو نشہ ہے. اور تیسرا الدیوس، الدیوس، دیوس جنت میں نہیں جاتا. سمجھ آ رہی بات؟ دیوس بولے تو کون؟ کوئی اچھا نام نہیں ہے. دیوس کسے بولتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یثبت الخبث فی اہلی. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر والیوں میں، اپنی بہن بیٹی میں کوئی برائی دیکھا پھر بھی خاموش رہا، بول نہیں سکتا. پھر بھی کیا کرتا ہے؟ خاموش رہتا ہے، بول نہیں سکتا، نرم پڑ گیا ہے، دب گیا ہے. وہ عورتیں اس مرد پر غالب آ گئی ہیں، یہ دیوس بن گیا ہے. دیوس، بے غیرت دیوس. ایسا دیوس مرد جو اپنی عورتوں کی اصلاح نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. اللہ کتنی بڑی وعید ہے. ہمارے استاد محترم ایک تھے، غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ انہیں، مولانا ظہیر الدین رحمانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک قصہ سنا ہے، بہت اچھا قصہ. صدیق حسن خان بھوپالی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اہل حدیث ہوں گے. مولانا صدیق حسن خان بھوپالی، والی نواب، والی بھوپال، نواب صدیق حسن خان. بھوپال کی پوری سلطنت اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا. کیسے دیا؟ ان کی بیوی، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اب میں شادی کروں گی تو ایک مولانا سے کروں گی. بیچارے یہ مسجد میں تھے، امامت کر لیتے، اتنا بیچ لیتے. بولے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے بھوپال میں؟ ملے صدیق حسن خان صاحب. پکڑ کے لا کے ان سے شادی کرا دی، کیونکہ شہزادی بولی اس سے شادی کروں گا، کروں گی، بلکہ کر لی. اب پریشانی یہ ہے، اب دیکھو ہمارے اسلاف کیسی اصلاح کرتے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں. ہم لوگ یہ ہماری چھوٹی موٹی عورتوں کو نہیں سدھار لے سک رہے ہیں، یہ وقت کی شہزادی کو سدھارتا لے مولانا. یہ اصل واقعہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب پریشانی یہ ہے کہ یہ شہزادی کو جو والیہ بھوپال بن کر بیٹھی ہوئی ہے تخت پر، اس کو کیسا سدھارنا؟ میں بننے کو تو شوہر بن گئے لیکن سدھارنا کیسا؟ بھوپال میں آپ جا کے دیکھو، شاہجہاں بیگم ان کا نام ہے، ان کے نام کے بڑے بڑے باغیچے ہیں، بڑے بڑے پارک ہیں. وہ پارک میں لوگاں بھی سیر و تفریح کرتے، اور ان کا ایک الگ سے یہاں سے وہاں تک تفریح کرنے کا ایک پلیٹ فارم تھا. اس میں یہ روزانہ جاتی، پھر کے آتی تھی. سب مرد حضرات ان کو دیکھتے تھے. اب ان کے ساتھ یہ حضرت بھی پیچھے جانا پڑتا. بیوی بن ٹھن کر سنور کر ادھر سے ادھر باغیچے میں پھر رہی ہے، تفریح کر رہی ہے. سب کی نگاہ ان کی بیوی پہ پڑ رہی ہے. یہ حضرت بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ منسٹر ہے، والیہ ہے، بڑی وہی ہے، انہوں کیا کہہ سکتے؟
انہیں تو ایک معمولی آدمی تھے, بننے کو شوہر بن گئے, لیکن اصلاح کیسے کرنا ہے. اللہ اکبر. ایک شاگرد کو بلا کے بولے کہ جب میری بیوی ایسا پھرنے کے لیے باغیچے میں نکل کے آتی ہے اور میں ساتھ میں رہتا ہوں نا, اب جا کے پوچھنا, ایک سوال کرنا میرے سے. کیا سوال کرنا؟ بیچ میں روکنا, روک کے بولنا حضرت دیوس بولے تو کون بول کے پوچھنا میرے سے. دیوس بولے تو کون میرے سے پوچھ لینا. تو وہ جا رہے تھے, تفریح کر رہے تھے, بیچ میں اچانک شاگرد آیا. بیوی کو فخر تھا, میرے سے بڑا, میرے شوہر سے بڑا پورے بھوپال میں کوئی عالم نہیں, سب سے بڑا علامہ. واقعی علامہ تھے وہ, واقعی سب سے بڑے عالم, یہ بات حقیقت ہے, اور بہت بڑے اہل حدیث عالم, بڑی کتابیں لکھی, عرب و عجم کے علماء ان کو مانتے ہیں, عرب کے علماء ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. حسن الاسوہ للنسوہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, بما ثبت عن رسول اللہ و رسولہ نسوہ, ہے عورتوں کے بارے میں قرآن حدیث میں جتنی باتیں ہیں سب جمع کر دیے. سبحان اللہ, اتنی بڑی کتاب لکھی ہے عربی میں. ایسے بڑے عالم, اب بیوی والیہ بھوپال ہیں, ان کے پیچھے پیچھے یہ حضرت جا رہے ہیں. فوراً رکایا ایک شاگرد, رکا کے بولا حضرت وہ دیوس بول کے سنے, وہ جنت میں نہیں جاتا. کہتے کون, انہیں کیسا رہتا. ایسا سن کے آنسو بہا کر سر نیچے ڈال کے چل جاتے. بیوی کو پریشانی ہوتی. میں سوچی یہ پورے علاقے کا بڑا علامہ اتنا چھوٹے سوال کا جواب دیتا نہیں, اتنا معلوم نہیں کیسے. ٹھیک ہے کل بولتا شاید بول کے خاموش بیٹھ گئے. پھر کل آیا شاگرد, آگے بولا حضرت وہ دیوس کون ہے, دیوس جو جنت میں نہیں جاتا کون ہے وہ دیوس, بتاؤ کون ہے. پھر اسے دیکھتے, بیوی کو دیکھتے, پھر سر جھکا لے کے چل جاتے. پھر تیسرے دن پھر آیا شاگرد, پھر رکایا, حضرت اب تو بولو نا, 2 دن چلے گئے, کتنا پڑ گیا تو بولو نا اب تو بھی کم سے کم, وہ دیوس کون ہے جو جنت میں نہیں جاتا. اب بیوی کو غصہ آیا, میں پورے گاؤں میں اعلان کری ہوں کہ میرے مرد سے بڑا عالم دنیا میں اب یہ علاقے میں کون بھی نہیں ہے. اتنے بڑے علامہ سے میں شادی کری, ایک سوال کا 3 دن سے جواب نہیں دیتے. مرد کو ڈانٹنا شروع کرے. بولے بیوی کو دیکھ کے, محترمہ جو دیوس جنت میں نہیں جاتا نا وہ دیوس میں ہی ہوں. بیوی پریشان, اتنی آپ کی عزت میرے دل میں ہے, اتنے بڑے آپ علامہ ہیں, اتنی قدر ہے. دیکھو برائی کو روکنے اور انسانوں کو سدھارنے کا کتنا زبردست طریقہ ہے. میں اتنا آپ کی قدر کرتی ہوں, میرے شوہر ہیں آپ, اور آپ بولتے ہیں کہ آپ جہنم میں جائیں گے, آپ جنت میں نہیں جائیں گے, کیا بات ہے. کہا کہ دیوس کے معنی ہیں الذی یثبت الخبث فی اہلہ. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں, اپنی بیوی بہنوں بیٹیوں میں برائی دیکھ کر روک نہیں سکتا, اس کو دیوس بولتے. اب میں تمہاری یہ بے حیائی دیکھ رہا ہوں, بے پردگی, مگر میں اتنا کمزور ہوں کہ تم کو روک نہیں سکتا, تو میرے سے بڑا دیوس کون ہے, اس لیے میں جہنم میں جاؤں. یہ سن کر بولی اللہ اکبر, آپ جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں میری اصلاح کرو, میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے آپ جہنم میں جائیں, آپ اصلاح کرو میری. گھر میں لے گئے, لے جا کے شروع سے پڑھائے بیوی کو, پورے شروع سے قرآن پڑھائے, حدیث پڑھائے, عربی سکھائے, وہ فارسی سکھائے, سب پڑھائے. اب جتنے بھی باہر کے کام تھے, بیوی نے کہا آج سے یہ والی نواب ہیں. بڑے بڑے میٹنگوں میں ان کو جانا کا موقع ملا, انگریزوں کے ساتھ جو بھی میٹنگیں ہوتی تھی اس دور میں نواب صاحب میٹنگیں کرتے تھے. بیوی کو گھر میں رکھے, وقت کی شہزادی کو گھر میں لا کر تلے, اور اتنا پڑھائے ماشاءاللہ. انہوں نے, اس بیوی نے کئی کتابیں لکھی عورتوں کی تربیت کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے, اور نواب صاحب سے کہا تم جتنی بھی کتابیں لکھیں گی میرے شاہی خزانے سے میں دولت لٹا دوں گی, لکھو اور پوری دنیا میں پھیلاؤ. وہ زمانے میں لکھنا اور چھاپنا اور پھیلانا بڑا مشکل کام تھا, لیکن نواب صاحب کی کتابیں پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلنا شروع ہو گئیں. عورت نے ایسا ساتھ دیا مرد کا, اور بات کو مان لی, اور انہوں نے اپنا پیسہ لگایا. عورت نے لگا کر کہا آج میں بہت ہی خوبصورت مسجد میرے صرف خاص سے بناؤں گی. آج ہندوستان کی سب سے خوبصورت شاندار مسجدوں میں سے تاج المساجد بھوپال کی, موبائل میں مارو یوٹیوب میں دکھے گی, وہ نواب صاحب کی بیوی بنائی سے ہے. آج بھی وہ موجود ہے مسجد, نواب صاحب کی بیوی بنائی. نواب صاحب ویسی تربیت کرے, ویسی بہترین حافظہ, عالمہ, محدثہ, مفسرہ جیسی بنائے اس کو, ویسا علم دیے.
ویسا ان کی تربیت کی ہے. تو ہم ایسے اہل حدیث مسلک کو ماننے والے ہیں. ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے ایسی تربیت کی ہے اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی، خاندان والوں کی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کریں. ہم روکنے کی اچھے انداز سے کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، دینی تربیت دیں، دینی مدارس میں ان کو داخلہ کرائیں. علم دین کے آج کل آن لائن بہت سارے کلاسز چل رہے ہیں، بہت سارے کورسز چل رہے ہیں. ہماری بہن بیٹیوں کو ان کورسز سے جوڑ دیں. ان کے دلوں میں ایمان آئے گا، علم آئے گا تو ان کی زندگی سدھرے گی. اہل علم کے بیانات سنیں، دیندار ماحول اور دیندار گھرانہ بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بڑی امید ہے ہمیں انشاءاللہ. جیسے نواب صاحب کی بیوی وقت کی شہزادی ہو کر دین کی بات کو مان کر الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ایک نیک نامی قائم کر دی دنیا میں، ہماری عورتیں بھی دین کی بات اگر ان کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کے بیٹے بتائیں گے تو ضرور مانیں گی انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک اسلامی گھرانہ ہم کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، سب کو ایمان اور حیا کی دولت سے نواز دے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.